السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویم یعنی کیلنڈر ایک نیشنل، سوشل اور انسانی ضرورت ہے۔ ڈیٹ یعنی تاریخ محفوظ رکھنے کے لیے، واقعات مرتب کرنے کے لیے، ڈیولپ اسٹریٹجی کے لیے، زندگی سے جڑی میموریز یاد رکھنے کے لیے کیلنڈر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ سوشل، کمرشل، ریلیجس اور ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے ڈیز کے سسٹم کے آرگنائز کا نام کیلنڈر ہے۔ کہیں انسان کے لیے ٹائم ٹریکنگ کا اہم ذریعہ ہے، وہی فیوچر پلاننگ کا عظیم سبب بھی۔ اسی لیے پرانے زمانے سے انسان ڈیز، منتھ اور ایئرز یاد رکھنے کا ضرورت مند رہا ہے اور آج بھی ہے۔ ان دا بگننگ آف ہیومن سوسائٹی، لوگوں کے ذہن میں وقت کی تقسیم صرف دن اور رات کے تصور سے تھی، جس میں دن کو شکار ڈھونڈنا اور رات کو آرام کرنا ہوتا تھا۔ کلائمیٹ کے چینجز سے یہ تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کچھ عرصے بعد کلائمیٹس دوبارہ آ جاتے ہیں، لیکن فورکاسٹنگ اباؤٹ ویدر کی ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بٹ جب انسان نے زراعت یعنی ایگریکلچر سیکھ لیا تو ویدر کی فورکاسٹنگ ضروری ہو گئی۔ فار ایگزامپل، یہ گرمیاں اندازاً کب سٹارٹ ہوں گی اور کب ختم ہوں گی، تاکہ کھیتی مناسب وقت پر بوئی جائے اور کاٹی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرانے معاشرے یعنی سوسائٹیز میں سال گزارنے کا درست اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اس کے برعکس کس مہینے کا حساب لگانا قدرے آسان تھا، کیونکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینے کا انداز لگایا جا سکتا تھا۔ That's why all calendar almost شمسی سولار نہیں بلکہ قمری لونار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ کیلنڈر کیسے بنا اور فرسٹ سورسز کیسے تھے۔ سائنٹسٹ نے کنٹینیو آبزرویشن سے یہ نوٹ کیا کہ ہاریزون پر سورج کی طلوع غروب یعنی سن رائز اینڈ سن سیٹ کے اسپاٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ جیسے جیسے گرمیوں کا موسم یعنی سمر سیزن آتا ہے، سورج کا سن رائز آہستہ آہستہ مشرق یعنی ایسٹ سے شمال نارتھ کے جانب منتقل ہوتا جاتا ہے، پھر ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے۔ اسی طرح سردیوں کے موسم یعنی ونٹر سیزن میں ایسٹ سے ساؤتھ کی طرف چلنے لگتا ہے اور پھر ایک اسپاٹ پہ جا کے رکتا ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ خیال کیا کہ دھوپ کی پوزیشن ہر ڈے پچھلے ڈے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ گرمیوں کا ایک دن جسے ہم اب جون 23 کہتے ہیں، یہ پوزیشن انتہائی رائٹ کے جانب ہوتی ہے، پھر ڈے بائی ڈے لیفٹ کی طرف حرکت کرتی ہے، یہ ایک لانگسٹ ڈے ہوتا ہے۔ اسی طرح سردیوں کے ایک دن جس کو ہم اب دسمبر کی 22 کہتے ہیں، اس کے لیفٹ سائڈ حرکت رک جاتی ہے، جس کے بعد دھوپ رائٹ سائڈ حرکت شروع کر دیتی ہے۔ یہ سردیوں کا مختصر ترین دن ہوتا ہے۔ ان پوزیشن پر نشان لگانے سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو گیا کہ سال کے شارٹیسٹ اور لانگسٹ ڈے کون سے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے چھوٹے دن سے اگلے سب سے چھوٹے دن کے دورانیہ یعنی ڈیوریشن کو 365 ڈیز ایکسیپٹ کیا گیا۔ لہذا مختلف تہذیبوں نے آزادانہ طور پر دھوپ کی پوزیشن سے کیلنڈر بنانے کا آرٹس ڈسکور کیا۔ ہسٹورینز کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے سائنٹیفک کیلنڈر قدیم مصری تہذیب میں بنایا گیا۔ بہر کیف یہ ایک اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے اور ہمارے لیے گریٹسٹ گفٹ فرام گاڈ ہے۔ تو ہمارے دل اس ذات عالم کی سپاس گزار ہونا چاہیے جس نے ہم کو ایسے بہترین انویشن سے لطف اندوز کیا جو اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے۔